ہماری پچھلے ہفتے کی گفتگو میں پاکستان کے اندر آئے ہوئے بحران کے سلسلے میں اس کے کانٹیکسٹ پر بات کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھے تھے۔ یہ سوالات اس بحران کے بین الاقوامی اور مقامی سیاست کے کانٹیکسٹ میں تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا سراغ آپ کو گھر کے باہر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو واردات ہوئی ہے اکثر اس کے کلو آپ کو اپنے پڑوس میں یا اور کہیں باہر سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑے سیاسی دنگل کی تیاری پچھلے سال اگست 2021 سے ہو رہی تھی۔ ستمبر میں کچھ بیرونی اشارے ملنے پر ایک دوسرے پر الزامات لگانے والے اور کرپشن کے مقدمات دائر کرنے والے شریف اور زرداری خاندانوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر PDM تشکیل دی تھی اور سڑکوں پر زور آزمائی کرنے کی مشق شروع کی تھی۔ اس کبڈی کا پہلا راؤنڈ اس سال مارچ میں اس وقت شروع ہوا تھا جب امریکی وزارت خارجہ کے ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے ملک کے سفیر کو بلا کر اس ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کو ایک حکم سنایا تھا اور اسے نہ ماننے کی صورت میں سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی پائٹ پائپر کے پیچھے چلنے والے چوہوں کی طرح اس ملک کی ہر قسم اور رنگ کی سیاسی پارٹیوں اور نیلام گھر میں بکنے والے اسمبلی ممبران کے ذریعے 1 ماہ کے اندر حکم کی تعمیل میں پاکستان میں رجیم چینج کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا۔ ایک امپورٹڈ حکومت قائم کر لی گئی جس کو حیران کن طور پر اچانک اس ملک کے سپہ سالاروں اور قاضی القضات کی مکمل حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ گزشتہ مارچ سے یہ ملک اور اس کے لوگ ایک سولی پر ٹنگے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی کئی نشستوں میں بات کر چکے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں اس ملک کی معیشت اور ایکسپورٹ جو پہلے ہی بہت نازک اور کمزور بنیادوں پر کھڑی تھی بالکل تباہ ہو گئی۔ ایک جانب معزول وزیر اعظم عمران خان اپنے بڑے جلسوں اور لانگ مارچ میں شعلے اگل رہے ہیں اور دوسری جانب ان پر گولیاں برسا کر ان کی جان لینے کی کوشش جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب جیسے لوگوں کے ذریعے اس ملک میں کشت و خون کا بازار گرم کرنے اور لاشیں بچھا دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے کچھ سراغ ہمیں اس ملک کے اندر اور ملک کے باہر مل سکتے ہیں؟ جیسے بہت پہلے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ there is a method in this madness، تو ہم بھی اس الجھی ہوئی تصویر میں کچھ پیٹرن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا کوئی سمجھ میں آنے والی تصویر ابھرتی ہے۔ اس کا سراغ ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے باہر اپنے اطراف میں نظر ڈالتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس کانٹیکسٹ میں ہم اپنے گھر کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کیوں اور کیا ہو رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج اس دنیا کے سب سے بڑے ہاٹ اسپاٹ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں وہاں کوئی اس کا کلو ملتا ہے؟ مشہور امریکی رسالے نیوز ویک نے اپنی 26 اکتوبر کی اشاعت میں بتایا ہے کہ جلد فن لینڈ ناٹو اور امریکہ کو اس بات کی اجازت دینے والا ہے کہ وہ روس کی سرحد پر فن لینڈ میں اپنے ایٹمی میزائل نصب کر لیں۔ فن لینڈ کے صدر اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سب نے اپنی گفتگو میں اس بات کے واضح اشارے دیے ہیں کہ وہ فن لینڈ کی نیٹو میں رکنیت کی منظوری کی ضمانت پر یہ اجازت دینے پر بخوشی تیار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس کے لیے امریکہ کی منظوری دینے کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے اپنی تصویریں بھی اخباروں میں چھپوا دی ہیں۔ 1 ماہ پہلے پولینڈ میں بھی روس کی سرحد پر ایٹمی میزائل نصب کرنے کی رپورٹیں شائع ہوئی تھیں۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے اور کیا اہمیت ہے؟ اس وقت امریکہ کے تقریباً 150 ایٹمی ہتھیار یورپ میں جرمنی، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ اور ترکی میں نصب ہیں۔ نیٹو کے دوسرے 2 اراکین برطانیہ اور فرانس کے اپنے ایٹمی اسلحہ ان کے علاوہ ہیں۔ یورپ میں یوکرین کے بعد فن لینڈ کی سرحد روس میں ماسکو سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ایک تیسری عالمی جنگ کی صورت میں یوکرین سے ماسکو پر ایٹمی میزائل کی بارش کرنے کے لیے 5 منٹ کا فاصلہ ہے، جبکہ فن لینڈ کی سرحد سے یہ فاصلہ صرف 120 سیکنڈ یعنی 2 منٹ زیادہ ہے۔ 1962 میں جب روس نے کیوبا میں اپنے ایٹمی میزائل نصب کیے تھے
تو وہ واشنگٹن سے 1131 میل دور تھے، جس پر دنیا میں پہلی مرتبہ ایک تیسری عالمی جنگ کا بحران شروع ہو گیا تھا اور امریکہ ایک ایٹمی جنگ چھیڑنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس وقت جب دنیا ایک ایٹمی جنگ چھڑ جانے سے صرف چند منٹ دور تھی تو روس نے اپنے ایٹمی میزائل واپس ہٹانے کے فیصلے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کو اس بات پر اتفاق تھا کہ امریکہ کے اتنے قریب ایٹمی میزائل نصب کرنا روس کی طرف سے ایک بہت زیادہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے۔ آج یوکرین میں دو شہر ماسکو سے صرف 317 میل اور 353 میل دور ہیں، جبکہ فن لینڈ کی سرحد ماسکو سے صرف 507 میل دور ہے۔ 1962 میں روس کی پرانی اور سست رفتار میزائل ٹیکنالوجی کے مقابلے میں آج امریکہ کے جدید اور تیز رفتار میزائل سسٹم میں پہلے سے بھی بہت کم وقت میں اپنے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ ماسکو کوئی جوابی کارروائی کرے اسے آگ اور خون اور ایٹمی شعاعوں میں بھسم کیا جا سکتا ہے۔ روس نے جب اس سال فروری میں یوکرین کی مشرقی سرحد کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے فوجیں داخل کی تھیں تو وہ اس کی جانب سے ماسکو سے روس کی سرحد کے اس ایکسٹریملی ڈینجرس فاصلے کو بڑھانے اور اپنے لیے جوابی کارروائی کرنے کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش تھی، جس کا توڑ اب فن لینڈ کی سرحد پر ایٹمی میزائل نصب کر کے کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید یہ خبریں بھی پڑھی ہوں گی کہ حال ہی میں نیٹو کی فوجوں نے 17 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک یورپ میں ایک ایٹمی جنگ کی تیاری کے ایکسرسائزز کی ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ستمبر کے آخری ہفتے میں روس اور جرمنی کے تعاون اور $10 بلین کی لاگت سے تیار ہونے والی ایک گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 میں دھماکہ ہوا اور وہ پھٹ گئی، اور ایک دن کے بعد اس کے ساتھ پہلی پائپ لائن نارڈ اسٹریم 1 میں بھی دھماکہ ہو گیا۔ حالانکہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ کے سخت دباؤ کی وجہ سے جرمنی نے نئی گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 سے گیس کی سپلائی شروع نہیں کی تھی، لیکن ان دھماکوں سے صرف چند روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا، جلد ہی نارڈ اسٹریم نہیں رہے گی، ہم اس پروجیکٹ کو ختم کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ سمندر کی تہہ میں جرمنی اور روس کے اشتراک سے بنائی جانے والی گیس کی اس پائپ لائن کو اس طرح اس دیدہ دلیری کے ساتھ دھماکے سے اڑا دینے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جس روز نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا اسی روز امریکہ کی سرپرستی میں ناروے سے ایک دوسری بالٹک گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا گیا؟ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ حال ہی میں امریکی کانگریس نے امریکہ کے فوجی بجٹ کو $800 ارب سے زیادہ بڑھانے کی منظوری دے دی ہے، جو خود صدر جو بائیڈن کی طرف سے درخواست کی ہوئی رقم سے $31 بلین زیادہ ہے؟ یہ رقم امریکہ کی طرف سے یوکرین اور دوسرے یورپی ممالک کو فوری طور پر جدید اسلحہ فراہم کرنے کے لیے منظور کی گئی ہے۔ یہ ہتھیار نہ صرف پینٹاگن کے ریزرو ہتھیاروں کے ذخیرے سے فراہم کیے جائیں گے جو بعد میں ریپلیس ہوں گے، بلکہ نئے جنگی ہتھیار بھی امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کے براہ راست سپلائی کانٹریکٹ کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔ یقیناً اٹس اے بگ بزنس اینڈ بگ منی۔ ویتنام، فلسطین، ایران، عراق، لیبیا، شام اور یوکرین میں ایک کے بعد دوسری ہونے والی یہ جنگیں نہ صرف امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی اسلحہ ساز کمپنیوں کے لیے تیل اور گیس کی بڑی کمپنیوں جیسے ایکزون موبل، شیورون، رائل ڈچ شیل، برٹش پیٹرولیم، ٹوٹل اور ENI کے لیے منافع کی بارش کرتی ہیں، بلکہ یہ اس دنیا کے طاقتور فائنانس کیپٹل اور پرائیویٹ بینکوں کے لیے بھی بے پناہ منافع بخش ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس دنیا کے بڑے بڑے پرائیویٹ بینکس جیسے امریکہ کے گولڈمین سیکس، JP مارگن چیز، بینک آف امریکہ، سٹی گروپ، ویلز فارگو اور یورپ کے ڈوائچے بینک، بارکلیز، بینک پاریبا وغیرہ
اپنے اپنے ملکوں کے سینٹرل بینک کی پشت پناہی کے ساتھ دنیا کی مختلف ملکوں کی حکومتوں کو یہ ہتھیار خریدنے کے لیے قرضے دیتے ہیں اور ان پر بے پناہ منافع اور سود حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ کا سب سے بڑا فیڈرل ریزرو بینک نیو یارک، جس میں اس کے نام میں صرف لفظ فیڈرل ہونے کے علاوہ اس کا امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک مکمل پرائیویٹ بینک ہے اور امریکی ڈالر کی کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ امریکہ کے کچھ بڑے پرائیویٹ بینکوں کے ذریعے دنیا کے 8 بڑے خاندانوں کی ملکیت میں ہے، جن میں 4 خاندان امریکہ سے ہیں، جن میں گولڈمین سیکس، راکفیلرز، لیمن برادرز اور کوہن لوب ہیں، اور یورپ سے 4 خاندان ہیں، جن میں لندن اور پیرس سے روتھ شیلڈز، جرمنی سے واربرگز، فرانس سے لازارز اور لندن سے اسرائیل موسس ہیں۔ اس بینک نے صرف 2012 میں تقریباً $9.5 ٹریلین کا سرمایہ اکٹھا کیا، جو امریکہ کی سالانہ جی ڈی پی کا تقریباً 65% حصہ تھا۔ شاید اسی لیے روتھ شیلڈ خاندان کے بانی مائر روتھ شیلڈ نے کہا تھا کہ مجھے کسی ملک کی کرنسی چھاپنے کا اختیار دے دو، اس کے بعد میری بلا سے اس ملک کی قانون سازی کوئی بھی کرتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ کے مشہور بروکنگ انسٹیٹیوشن کے مطابق دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کی حکومت نے 2007 تک $23 ٹریلین جنگی اخراجات پر خرچ کیے تھے، اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً $10.5 ٹریلین اور خرچ ہو چکے ہیں۔ صرف افغانستان کی جنگ میں $2 ٹریلین خرچ ہوئے تھے، اور یہ سارے پیسے امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں اور پرائیویٹ بینکوں کی جیب سے نہیں آئے، یہ امریکہ کے عام لوگوں کی جیب سے آئے۔ یہ پیسے امریکہ کے عام لوگوں کے دیے ہوئے ٹیکسوں میں سے خرچ ہوتے ہیں اور ان کی اگلی نسلوں سے وصول کیے جائیں گے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ امریکی حکومت کا قرضہ 2011 تک $15 ٹریلین تھا، جو اب 11 سالوں میں بڑھ کر ستمبر 2022 تک $31 ٹریلین ہو چکا ہے۔ اقبال شاید بہت پہلے یہ بات سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا، گو اس کی خدائی میں مہاجن کبھی ہے ہاتھ، گو اس کی خدائی میں مہاجن کبھی ہے ہاتھ، دنیا تو سمجھتی ہے فرنگی کو خداوند۔ لیکن بہت عزت اور تکریم کی نظروں سے دیکھے جانے والے گلوبل ماس میڈیا میں کبھی کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ وہ امریکہ اور یورپ کو ایگریسو اور جنگی جنون میں مبتلا طاقت کہہ سکیں، جو اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے اس دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ لیکن یہ نیو یارک ٹائمز، لندن ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، CNN اور BBC تو مغربی دنیا کی امن پسندی اور اس کی طرف سے جنگ روکنے کی شاندار کوششوں کے گیت گا رہے ہیں، کیونکہ شاید اس دنیا میں جارے ایگریسو اور ملٹری ریسرجنس کے ذمہ دار ملک اور ہٹلر جیسے فاشسٹ لیڈر صرف وہ ہوتے ہیں جو مغربی دنیا کی اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیٹن امریکہ میں یوروگوئے کے مشہور صحافی اور ہر دل عزیز ادیب ایڈورڈو گالیانو نے اپنی 1998 میں شائع ہونے والی کتاب اپ سائڈ ڈاؤن، اے پرائمر فار دا لکنگ گلاس ورلڈ میں ایک دلچسپ کہانی سنائی تھی۔ ایک عام اور سادہ آدمی کو الادین کا چراغ مل گیا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے وہ چراغ کو فوراً پہچان گیا اور اسے رگڑا۔ ایک جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا، تمہارے پاس بس ایک خواہش ہے جو پوری ہو جائے گی، بولو کیا حکم ہے میرے آقا۔ وہ نیک آدمی تھا، اس نے کہا، مجھے میری مرحوم ماں بہت یاد آتی ہے، تم بس اسے واپس لا دو۔ جن نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، میں قدرت کے اس کھیل میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا، تم کوئی اور خواہش کرو، وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ آدمی کچھ سوچ کر بولا، اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے جنگوں پر پیسے خرچ کرنا بند کر دے۔ جن نے یہ سن کر کچھ دیر سوچا اور پھر تھوک نکلتے ہوئے کہا، وہ تم نے اپنی ماں کا نام کیا بتایا تھا؟ یورپ میں جو ہو رہا ہے اس کی کہانی تو بہت لمبی ہے،
لیکن موجودہ لڑائی کی تیاریوں میں تیزی اس وقت آئی جب امریکی صدر سینئر جارج بش نے یورپ میں نیٹو کو بل کلنٹن سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلانا شروع کیا۔ حالانکہ نیٹو کا ادارہ 1949 میں کمیونسٹ سوویت یونین کے خطرے سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اب سوویت یونین ختم ہو کر پارا پارا ہو چکا تھا، اس کی معیشت کولیپس ہو چکی تھی۔ وہاں یورپ اور امریکہ کے بڑے سرمایہ داروں اور مقامی ٹھگوں کے لیے روس کے اہم صنعتی اور تجارتی اداروں کی لوٹ سے لگی ہوئی تھی۔ نیٹو کے مقابلے میں روس اور مشرقی یورپ کے کمیونسٹ ملکوں کا بنایا ہوا فوجی اتحاد وارسا پیکٹ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت نیٹو کی ضرورت ہی ختم ہو جانے پر اسے بتدریج ختم کرنے کے بجائے الٹا اسے مزید توسیع دینا شروع کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس وقت ایسا کسی بڑی طاقت کے خطرے سے نمٹنے اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ یہ یورپ میں امریکہ کی بالادستی اور اس کے ہتھیاروں کی مارکیٹ کو پھیلانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، یو ایس ایڈ، فریڈم ہاؤس اور امریکی ارب پتی جارج سوروس کے ادارے، اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ اور جیسی دسیوں دوسری این جی اوز جو ہمارے جیسے ملکوں میں بھی کام کرتی ہیں، جارجیا اور یوکرین میں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے شروع کر دیے۔ ان ملکوں میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اور سیاستدانوں کو خرید کر رجیم چینج کے لیے اورنج، پرپل اور روز جیسے انقلاب برپا کیے گئے۔ اس پر قدرتی طور پر روس میں ایک رد عمل شروع ہوا اور ولادیمیر پوتن نے اقتدار میں آ کر روس میں معاشی افراتفری ختم کر کے اس کی قوت اور اعتماد کو بحال کرنا شروع کیا۔ اس معاملے میں مزید گرمی اور تیزی اس وقت آنی شروع ہوئی جب امریکی صدر جونیئر جارج بش نے مزید آگے بڑھ کر روسی سرحد سے جڑے ہوئے ملکوں یوکرین اور جارجیا کو نیٹو میں شامل کرنے کے اقدامات شروع کیے، جس کا کھلا اظہار اپریل 2008 میں رومانیہ میں ہونے والی نیٹو کی کانفرنس میں کیا گیا، اور جارجیا میں 200 فوجی امریکی مشیر بھیجے گئے۔ روس کے لیے جارجیا کی فوجی اہمیت کے علاوہ یہ آذربائیجان سے ترکی تک یورپ کے لیے 1770 میل دور باکو تبلیس سیہان BTC گیس پائپ لائن کی ایک اہم گزرگاہ ہے، جس کو آپریٹ کرنے والے کنسورشیم کا سب سے بڑا حصہ برٹش پیٹرولیم کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ کی ایکسون موبل اور فرانس کی ٹوٹل شامل ہیں۔ 1990 میں جرمنی کی ری یونیفیکیشن سے متعلق ہونے والے مذاکرات کے 10 ڈاکیومنٹ جو دسمبر 2017 میں ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں، ان سے یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ اس دوران امریکی صدر سینئر جارج بش اور ان کے وزیر خارجہ جیمز بیکر کے علاوہ جرمنی کے چانسلر ہیلمٹ کول، جرمنی کے وزیر خارجہ ہینس ڈیٹریخ گینشر، فرانس کے صدر فرانسوا میٹراں اور برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے روس کے میخائیل گورباچوف اور دوسرے رہنماؤں کو بار بار یہ واضح ضمانتیں دی تھیں اور یقین دہانیاں کرائی تھیں کہ نیٹو کو مشرقی یورپی ممالک کی طرف 1 انچ بھی نہیں بڑھایا جائے گا، اور خاص طور پر روس کے سرحدی ملکوں کی سیکیورٹی کے مفادات میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ان ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کے مطالعے سے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح ان بڑی طاقتوں کے نمائندے اپنے مفادات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے ہی معاہدوں اور ضمانتوں کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ شاید ان کے لیے ایسے معاہدوں، ضمانتوں اور وعدوں کی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جیسی ہمارے معاشرے میں بڑے زمینداروں، وڈیروں اور سرداروں کے لیے اپنے کمی کمین اور مسلی سے کیے ہوئے وعدوں کی، جو انہیں دوسرے لمحے یاد بھی نہیں رہتے اور یاد دلانے پر اس کمی کمین اور مسلی کو مار مار کر ادموا کر دیتے ہیں۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ رومانیہ میں نیٹو کی کانفرنس کے صرف 4 ماہ کے بعد اپنی قومی سلامتی اور سیکیورٹی کی دفاع کے لیے روسی فوجیں جارجیا میں داخل ہوئی تھیں۔ اس وقت فوری طور پر تو روسی جوابی کارروائی کا توڑ نہیں کیا جا سکا، لیکن 2014 میں رجیم چینج کے آزمائے ہوئے نسخے کو استعمال کر کے منتخب صدر وکٹر یانوکووچ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، جو روس کے ساتھ ایک متوازن تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے،
اور اس طرح یوکرین میں ایک مکمل امریکہ نواز حکومت قائم کی گئی۔ اس وقت اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، روس نے فوری عمل کر کے بلیک سی میں اپنی بڑی بندرگاہ اور نیول بیس سیواسٹوپول کو محفوظ کرنے کے لیے کریمیا کے علاقے کو روس میں شامل کر لیا۔ سیواسٹوپول میں روس کے اسی نیول بیس پر پچھلے ہفتے یوکرین کی طرف سے 2 حملے کیے گئے ہیں۔ اب جب امریکہ نے یوکرین میں روس کی سرحد پر اپنے ایٹمی میزائل نصب کرنے کی تیاریاں شروع کیں تو روس نے ایک بار پھر حفظ ما تقدم کے طور پر یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس میں اپنی فوجیں فروری 2022 میں داخل کر دیں، اور اس طرح اس سال یوکرین میں ایک نئی جنگ شروع ہوئی۔ جس دن یہ حملہ ہوا اسی دن اس سے بے خبر عمران خان ماسکو اپنے دورے پر پہنچے تھے۔ روس کو اس کی سرحدوں پر ماسکو سے صرف چند 100 میل دور ایٹمی میزائلوں سے اس طرح گھیرنے پر روس کے رد عمل پر اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے ساری دنیا کے پریس اور میڈیا میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اور روس کو اگریسو اور جارح اور اس کے لیڈر کو ہٹلر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کی امپورٹڈ حکومت کے سربراہ زیلنسکی اور مغربی دنیا کے کئی دوسرے رہنماؤں کی طرف سے روس کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی کھلی دھمکیوں پر روسی صدر پیوٹن نے حال ہی میں ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ یعنی امریکہ اور نیٹو ایٹمی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جو ایسے بیانات دے رہے ہیں یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے پاس بھی مختلف طرح کے ہتھیار ہیں، اور ان میں سے کچھ ہتھیار ان سے بھی زیادہ جدید ہیں جو نیٹو کے ملکوں کے پاس ہیں۔ اگر ہمارے ملک کی علاقائی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو روس کے دفاع کے لیے ہم یقیناً ان تمام ہتھیاروں کو استعمال کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ صرف گیدڑ بھبکی نہیں ہے۔ روس کے شہری مطمئن رہیں کہ ہماری مادر وطن کی سالمیت، آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا جائے گا۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہمارے پاس تمام ہتھیاروں کے ساتھ دفاع کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو ہمارے خلاف ایٹمی اسلحہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ ہوا کا رخ بدل بھی سکتا ہے۔ امریکہ کے مشہور اکانومسٹ اور تجزیہ نگار جیفری سیکس نے جون 2022 میں اپنے ایک مضمون یوکرین از دا لیٹسٹ نیوکان ڈیزاسٹر میں بتایا تھا کہ امریکہ کے چوٹی کے نیوکانز جو سب امریکی صدر جو بائیڈن کے گرد جمع کر دیے گئے ہیں، وہ سب اس وقت روس کے ساتھ امریکہ کے ایک براہ راست تصادم کے لیے بے چین ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے اس جانب پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے جب صرف چند روز پہلے 2 نومبر کو فرانس کے اخبار لو ایکسپریس کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی CIA کے سابق سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یوکرین میں فوری طور پر براہ راست فوجی مداخلت کریں، جو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اور نیٹو کی اجازت کے لمبے کھنچ جانے والے طریقہ کار کے بجائے عراق پر حملے کے طرز پر امریکہ کی سربراہی میں اس کے اتحادی ملکوں کے فوجی اشتراک کے ساتھ لڑی جائے۔ جنرل پیٹریس کے تہلکہ خیز انٹرویو سے 2 باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یوکرین میں زیلنسکی کی کٹ پتلی امپورٹڈ حکومت اگر امریکی مداخلت نہیں کی گئی تو صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے، اور وہ نومبر دسمبر میں یوکرین میں زمین پر برف جمنے کے بعد روس کی طرف سے زوردار متوقع حملے کے نتیجے میں کولیپس ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ جنرل پیٹریس نے یہ بات امریکہ کے اصل پاور بروکرز یعنی امریکہ کی آرمامنٹ انڈسٹری اور پرائیویٹ بینکوں کے نمائندوں کی طرف سے اشارہ ملے بغیر نہیں کہی ہے، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جنرل پیٹریس نے اپنے پروفیشنل کیریئر کی سیڑھیاں ہمیشہ ان بڑے طاقتور نمائندوں کی حمایت اور پشت پناہی کے ساتھ اوپر چڑھی ہیں۔ کیا یہ ایک تیسری عالمی جنگ کی تیاری ہے؟ یورپ کے ان حالات کے مختصر جائزے کے بعد اب ہم اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالیں، اور ہمارے اطراف میں اور ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کے تناظر اور اس کے کانٹیکسٹ میں اپنے ملک میں ہونے والے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔